آپ کی ماں سے لے کے وہ آخری بندہ جس نے آپ سے پیار سے بات کی، اس کی کنٹریبیوشن ہے آپ کی لائف میں۔ سعد ہاشمانی صاحب۔ سعد ہاشمانی خواہش میری ایک ہی تھی کہ یار میرا باپ ایک اچھی سی گاڑی میں سوٹ میں اترے۔ کون ہے یہ ہاشمانی؟ ہر گلی میں ایک ہاشمانی مائنڈ سیٹ بستا ہے، ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو ہے غربت مائنڈ سیٹ، تکلیف مائنڈ سیٹ، پانی والا سالن مائنڈ سیٹ سے بچ نکلنے والا۔ کون ہے یہ ہاشمانی؟ وہ شخص جو سوچتا انگلش میں ہے لیکن بولتا اردو میں ہے، جو کہتا ہے کہ زیادہ پیسہ کمانا ہے تو میرے دوست کام زیادہ کرنا پڑے گا، جس کا کہنا ہے کہ آپ کی جب پہلی بار آنکھ کھلے، چاہے وہ رات کے 4 بجے آنکھ کھلے، اٹھ جاؤ اور اپنا دن شروع کر دو۔ ہم اپنی سب سے مصیبت زدہ گھڑی میں بھی وہ ہارمون، وہ انڈرینالائن پیدا نہیں کر سکتے جو اس کا اپنے کام کے لیے ہے۔ ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو کہتا ہے تم جس دن اپنے آپ پر الزام لگانا سیکھ گئے کچھ بن جاؤ گے۔ ہی سے سوشل میڈیا ہیز بیکم اے کرس۔ ہاشمانی جو کہتا ہے کہ اگر 51% سے زیادہ لوگ اچھے لوگ ہیں تو سوسائٹی اچھائی کی طرف موو کر جائے گی، لیکن اگر 51% سے زیادہ برے لوگ ہیں تو سوسائٹی ڈسٹرکشن کی طرف جائے گی۔ میرے دوست، باہر ہر ایک اچھے بندے کے لیے ایک برا بندہ ہوگا، اور تو پاکستان میں ہے تو یہاں تیرے ایک اچھے کے لیے باہر 8 برے بندے ہوں گے۔ ہاشمانی ایک ایسا سالڈ مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص کون ہے کہ جب وہ امریکہ پہنچا تو اس کا آبزرویشن تھا کہ مجھے اس ملک پر راج کرنا ہے، مجھے اس شہر پر راج کرنا ہے۔ آج میں آیا ہوں، مجھے یہاں پر کوئی نہیں جانتا، لیکن 10 سال بعد میرے نام کے سائن لگیں گے۔ 1 اپریل 1989 میں کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں پیدا ہونے والے سعد ہاشمانی کی کہانی ان کے حوصلے اور جذبے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مالی مشکلات کا سامنا کرنے سے لے کر غیر ملکی سرزمین پر اپنی راہ بنانے تک سعد ہاشمانی کی کہانی ایک قابل ذکر داستان ہے جو ثابت قدمی اور کامیابی کی مثال ہے۔ میرے دوست، اگر تو بھی آج غربت مائنڈ سیٹ، تکلیف مائنڈ سیٹ یا یوزلیس ایجوکیشن ٹریپ میں پھنس چکا ہے تو سعد ہاشمانی کی لائف سٹوری تجھے اس سے نکالنے کے لیے کافی ہوگی۔ میرے دوست، تیرے اندر بھی ایک چنگاری ہے۔ آئی نو تو بھی بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، تیرا تعلق نچلے متوسط طبقے سے ہے، بٹ میرے دوست پریشان نہ ہو، سعد ہاشمانی کے اندر بھی وہی ایک چنگاری تھی جو تیرے اندر ہے۔ وہ بھی سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے۔ وہ اپنی ویب سائٹ sadhashmani.com پر لکھتے ہیں، میں یہ کرتا ہوں کیونکہ میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں نہیں کر سکتا۔ 2008 میں انہوں نے NED یونیورسٹی میں مکینیکل انجینئرنگ کے پروگرام میں داخلہ لیا، لیکن قسمت کے پاس کچھ اور منصوبے تھے۔ 2010 میں انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنی تعلیم کو دوسرے سال میں ہی چھوڑ دیا۔ امریکہ کا سفر ایک اور مشکل مرحلہ تھا۔ بڑے خواب اور خالی جیب کے ساتھ سعد نے مالی مشکلات اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کیا۔ میرے دوست، امریکہ کی لائف ویسی بالکل نہیں ہے جیسی موبائل فونز اور ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی ہے۔ یہاں پر ہاشمانی نے اپنی اندرونی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی تقدیر بنائی۔ انہوں نے اپنے چھوٹے دنوں میں بطور ٹیوٹر کام کیا۔ دوستو، ہاشمانی امریکہ کے 12 ویزا ریجیکشنز اور برطانیہ کے 1 ویزا ریجیکشن کا سامنا کرنے کے باوجود انہوں نے 2010 میں امیگریشن ویزا حاصل کیا۔ ابتدائی طور پر دوسروں کے لیے کام کیا اور آن لائن سیلز میں بھی قدم رکھا، اپنے وسائل کا بہترین استعمال کیا۔ ہیوسٹن سے لبک منتقل ہو کر پیٹرولیم انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی۔ ہاشمانی کے راستے میں مشکلات کم نہ تھیں۔ جب 2014 میں پیٹرولیم انجینئرنگ کا عروج ختم ہونے لگا، ہاشمانی ایک اہم موڑ پر کھڑے تھے۔ انہوں نے آخری سال کی تعلیم چھوڑ دی اور ہیوسٹن واپس آ گئے۔ ہاشمانی کی ثابت قدمی جو ان کی اپنے مقصد کے ساتھ تھی، اس نے بالآخر 2016 میں کامیابی کا ذائقہ چکھایا۔
इनका रिटेल सेल फोन और रियल एस्टेट का कारोबार परवान चढ़ा, जो सालों की मेहनत और लगन का समर था। हाशमानी की ज़िंदगी इस कहावत की जीती जागती मिसाल है, जहाँ चाह वहाँ राह। कराची के मतवस्त तबके के ख़ानदान से लेकर अमेरिका में मल्टी मिलियन डॉलर एम्पायर तक साबित कदमी, अज़म और वाबस्तगी का सबूत है। इनकी कामयाबी जुस्तजू करने वालों के लिए उम्मीद की एक किरण है, जिसकी झलक इन्होंने अपना फ्री कोर्स लॉन्च करने की बच्चों, फ्री कोर्स की तैयारी हो रही है। मेरी टीम 18 से 22 घंटा कंसिस्टेंटली काम कर रही है आपके लिए फ्री कोर्स डेवलप करने पे। अब मैं ये चाहता हूँ कि नीचे आप फॉर्म फिल करके बताओ कि आपको कौन सा कोर्स सीखना है। जो कोर्स आपको सीखना है वो मैं सबसे पहले तैयार कराऊँ, और जो कोर्स में आपका कम इंटरेस्ट है वो मैं बाद में तैयार कराऊँ। मेरे दोस्त, साद हाशमानी और तुझ में एक फ़र्क है कि उसने अपने डर, अपने ज़हनी दबाव का मुकाबला किया, लेकिन तू हिम्मत हार कर बैठ गया है। उठ मेरे दोस्त, ऐसे बैठा रहेगा तो वक्त ज़ाया करेगा, क्योंकि वक्त ज़ाया करना जुल्म है। आप जुर्म करते हैं, अल्लाह का दिया हुआ इनाम है वक्त, ज़िंदगी है वक्त। आप इसको जब ज़ाया करते हैं मेरे दोस्त, जब जेब से पैसे गिर जाएं दुख होता है, ये तो फिर वक्त है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, तरक्की उस दिन शुरू होनी है जिस दिन आपको इससे ज़्यादा दुख होगा। मैं क्यों वक्त ज़ाया कर रहा हूँ? जिसको वक्त ज़ाया करके दुख होता है वो तरक्की कर जाता है। मेरे दोस्त, उठ और कह अपने वालिदैन से कि 7 नस्लों बाद एक मर्द का बच्चा पैदा हो गया है, जो बदलेगा इस घर के हालात। यही अल्फाज उनके थे और यही अल्फाज मेरे दोस्त तुम्हारे होने चाहिए। इनके कोर्सेज से मुस्तफ़ीद हों और दिल लगाकर मेहनत करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल ज़ैन टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।